Gender and health. Gender and health are related. What is health? In order to see the relationship between gender and health, we have to understand the concept of health. Health is defined as, by WHO, as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. یعنی آسان لفظوں میں محض بیماری نہ ہونا صحت کی علامت نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی بیماری کا شکار نہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ایک صحت مند شخص ہو. ایک صحت مند شخص وہ ہے جو کہ جسمانی صحت کے علاوہ ذہنی اور معاشرتی صحت یا معاشرتی خوشی بھی جو ہے اس کو انجوائے کر رہا ہے. صحت کا کانسیپٹ ایک گلوبل کانسیپٹ ہے، یعنی اس کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ایک معاشرتی پہلو بھی ہے، ایک اس کا نفسیاتی پہلو بھی ہے اور ایک اس کا جسمانی پہلو بھی ہے. یقیناً جو اس کا جسمانی پہلو ہے وہ سب سے اہم ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی طرح کی جسمانی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو ہم صحت مند عام طور پہ نہیں کہیں گے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جسمانی طور پر کسی بیماری کا شکار نہ ہو لیکن معاشرتی طور پر ایک ناپسندیدہ انسان ہو یا ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر ہر وقت پریشان کن باتیں سوچتا رہتا ہو تو شاید وہ ایک صحت مند انسان نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ جینڈر میں اور صحت میں ایک بہت گہرا تعلق پایا جاتا ہے. لوگوں کی صحت ان کے جینڈر کے حوالے سے افیکٹ ہو سکتی ہے، تبدیل ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے اور زیادہ ہو سکتی ہے. Usually health is understood as the absence of disease, but actually it encompasses, as we have said, all aspects of well-being. A healthy person enjoys well-being in a holistic sense, physically, psychologically, and socially. Health is one of the basic human rights. All humans have a right to enjoy not just good health, but also health care. یعنی انسان کی اپنی صحت بھی اچھی ہو یہ اس کا حق ہے، لیکن اس کو وہ تمام سہولیات بھی میسر ہونی چاہیے جو صحت کے لیے اور اچھی صحت کے لیے ضروری ہیں. Everyone should have access to healthcare facilities, including measures for prevention of disease. There is a significant relationship between gender and health. We can see that. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحت اچھی ہونے کے لیے اور صحت ہونے کے لیے بیماری نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ لوگ بیماری کا شکار نہ ہوں، اور پھر تیسری چیز جو بہت اہم ہے کہ ان کی صحت کو بڑھانے کے لیے اور اس کو انہانس کرنے کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے. ہیلتھ بیکمس اے جینڈر ایشو ان مینی ویز. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ہیلتھ کو ایک جینڈر ایشو کے طور پہ کیوں دیکھتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے جینڈر کی وجہ سے اس کا ہیلتھ سٹیٹس کیسے تبدیل ہو سکتا ہے. فرسٹ آف آل، لائف ایکسپیکٹینسی از ڈفرنٹ فرام مین اینڈ ویمن. How long a person is going to live may vary with that person's gender. عورتیں on average زیادہ دیر زندہ رہتی ہیں بنسبت مردوں کے. Incidence of different diseases may be different from men and women. بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو مردوں میں زیادہ ہوں گی، خواتین میں کم، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوں گی جو خواتین میں زیادہ ہیں اور مردوں میں کم. تو یہاں پہ پھر ان کا جینڈر اور سیکس جو ہے وہ نمایاں طور پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. مین اینڈ ویمن ایکسپوز ٹو ڈفرنٹ رسک فیکٹرس. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے لائف اسٹائل کی وجہ سے اور اپنے جو سوشلی گیون رولز ہیں اینڈ ڈسٹریبیوشن آف لیبر ہے اس کی وجہ سے مرد اور خواتین مختلف طرح کے خطرات یا رسک فیکٹرز کا شکار ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں ایک مرد جو گھر سے باہر کام کرتا ہے اس کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک عورت جو گھر میں زیادہ وقت رہتی ہے اس کو شاید ان صورت حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے. مثال کے طور پر روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس. تو جو لوگ سڑک پہ کام کریں گے، سڑک پہ زیادہ ٹریول کریں گے، وہ حادثات کا زیادہ شکار ہوں گے، اور جو لوگ گھر کے اندر رہیں گے اور محفوظ ایک انوائرمنٹ کے اندر رہیں گے ان کو اس طرح کے حادثات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اسی طرح سے جو لوگ ڈیفینس سروسز میں یا پولیس سروسز میں کام کرتے ہیں ان میں انجری کا، زخمی ہونے کا اور جان سے جانے کا چانس زیادہ ہوگا بنسبت اس شخص کے جو کہ کسی اور محفوظ ماحول میں اپنا کام سر انجام دے رہا ہے، خواہ وہ گھر ہو یا کوئی ورک پلیس ہو. مین اینڈ ویمن ایکسپوز ٹو ڈفرنٹ رسک فیکٹرز اینڈ آلسو مین اینڈ ویمن انڈلج ان ڈفرنٹ کائنڈز آف رسکی بیہیویئرس. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مرد یا لڑکے
مختلف طرح کے رسکی بیہیویئرز میں انوالوڈ ہوتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں، ایسے بیہیویئرز کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس میں رسک انوالوڈ ہے. اور خواتین جس طرح کے رسک فیکٹرز میں جاتی ہیں وہ کچھ مختلف ہے. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں بہت سی ریسرچ اور دنیا بھر سے اس کے بارے میں ڈیٹا موجود ہے کہ جو خواتین انڈور کوکنگ کرتی ہیں اور اس طرح کے جو ٹریڈیشنل قسم کے سٹووز ہیں جس میں لکڑی جلائی جاتی ہے یا کوئی اور نیچرل سبسٹنسز جلا کے آگ بنائی جاتی ہے، اس کے دھوئیں گیس سے وہ بہت سی پھیپھڑوں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسری طرف مرد شاید ایسی فیکٹریوں میں کام کرتے ہوں، ایسی لیبارٹریز میں کام کرتے ہوں جہاں پہ ریڈیشن کا وہ زیادہ شکار ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں اس کا مرد و خواتین کو الگ الگ طریقے سے سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو رسکی بیہیویئرز ہم نے کہا، مرد جو ہیں وہ اسموکنگ ان میں زیادہ ہے، ہارش ڈرائیونگ وہ زیادہ کرتے ہیں، ون ویلنگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو خواتین یا لڑکیاں نہیں کرتی. The significance of health care for male and female members in a family may be different. یہ بھی ایک پہلو ہے جینڈر اور ہیلتھ کا کہ گھر میں گھر کی ایک خاتون ممبر کی خاتون فرد کی صحت کیا اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کہ گھر کے ایک مرد ممبر کی. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کلچرز میں، بہت سے معاشروں میں، بہت سے گھرانوں میں اس چیز میں فرق ہوتا ہے کہ اگر گھر کا فرد مرد ہے تو اس کی صحت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور ایک خاتون جو ہے اگر اس کو کوئی صحت کا کوئی مسئلہ تو اس کو شاید اتنی اہمیت نہ دی جائے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر جگہ پہ اور ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے. یقیناً ایکسیپشنز موجود ہیں اور یقیناً طرح طرح کے لوگ معاشرے میں موجود ہیں. فیملیز میں بی پریپیئرڈ ٹو اسپینڈ آن دا ہیلتھ آف میل اینڈ فیمیل ممبرس ڈفرینٹلی. اگر گھر میں گھر کا فرد جو کہ ہیڈ آف دا فیملی تھا اس کی صحت کا کوئی ایک سیریس مسئلہ آ گیا تو خاندان جو ہے اس کے اوپر شاید اپنے زیادہ وسائل اور زیادہ ذرائع کا استعمال کرے علاج کے لیے. اور ہو سکتا ہے کہ خاتون کی بیماری کی صورت میں کچھ دیر انتظار کیا جائے یا علاج کرنے کو پوسٹ پون کیا جائے. دا اپٹیک آف میڈیکل فیسلٹیز بائی مین اینڈ ویمن از آلسو ڈفرینٹ. بہت سی ریسرچ موجود ہے جس میں دکھایا گیا ہے، دیکھا گیا ہے کہ اگر میڈیکل فیسلٹیز موجود بھی ہیں تو مرد اور خواتین اس کو مختلف طرح سے استعمال کرتے ہیں. خواتین چھوٹے مسائل بھی ڈاکٹر سے ڈسکس کر لیتی ہیں، مرد زیادہ دیر تک ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں یا پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں. لیکن جب کوئی سیریس بیماری کی بات ہو تو مرد جو ہے وہ زیادہ دیر ہسپتال میں گزارتے ہیں. According to World Health Organization, the World Health Statistics Overview 2019, monitoring health for the SDGs, gender-related factors may result in differential outcomes. یہ دیکھا گیا کہ جینڈر ریلیٹڈ جو بہت سے عوامل ہیں ان کے مختلف طرح کے نتائج ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کم عمری کی شادی کی بات کریں تو کم عمری کی شادی میں جو لڑکا ہے اس کی صحت کو شاید اس طرح کے خطرات لاحق نہ ہوں، لیکن کم عمر ماں کی صحت کو بہت سے سیریس قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. Similarly, men and women may experience different risks of work-related injuries or illnesses because of gender-based division of labor. تو جن جگہوں پر مرد اور خواتین کام کرتے ہیں ان دونوں کا ماحول مختلف ہوتا ہے اور وہ دونوں مختلف طرح کے خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں. عام طور پہ مرد جن جگہوں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ زیادہ خطرات پائے جاتے ہیں بنسبت ان جگہوں کے جہاں پہ خواتین زیادہ کام کرتی ہیں. Women and men may adopt different health compromising behaviors because of gender-based norms. معاشرے میں کچھ اس طرح کے نارمز بن گئے ہیں، کچھ اس طرح کی روایتیں بن گئی، کچھ خاص طرح کے جو بیہیویئرز ہیں وہ مرد اس میں زیادہ شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اسموکنگ، اور کچھ ایسے جیسے ہم نے کہا کہ چولہے کے آگے زیادہ وقت گزارنا، دھوئیں والی آگ میں زیادہ وقت گزارنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خواتین زیادہ استعمال کرتی ہیں. Then there is another example. More women are concerned about weight loss these days. In order to lose weight, they deprive themselves of the essential nutrients which are required by their bodies. یہ ایک رجحان ہے آج کل جو بہت عام ہے کہ اپنا وزن بہت کم کرنا ہے، اور جب کہ وزن کم ہو تو بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے، اس کو مزید کم کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے انسان کے جسم میں غذائیت کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اور صحت جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. Men on the other hand indulge more in smoking, alcohol use, risky driving
and other similar behaviors like one-wheeling. In one of its publications, WHO has stated top 10 facts on women's health, which include: 1. Tobacco use is rapidly rising in younger women in developing countries. HIV in sub-Saharan Africa is increasingly female. There are serious health consequences of violence for women. Now, یہ باتیں جو ہیں یہ تمام دنیا کے لیے ہیں, کسی ایک علاقے کے لیے نہیں. Violence against women is widespread in the world. ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے. There is a decline in early marriage, but still the rate is very high. Majority of adolescent mothers live in developing countries. Around 99% of maternal and 90% of neonatal mortalities take place in developing countries. If women are earning an income, then there is a higher likelihood than that of men that they will buy insecticide-treated nets for their families. Whether they will sleep inside it or not is another issue. دنیا کے بہت سے ممالک میں ملیریا سے بچاؤ کے لیے, مچھروں سے بچاؤ کے لیے ایسے مچھردانیاں, ایسے نیٹ استعمال کیے جاتے ہیں جس میں انسیکٹیسائڈ کا استعمال کیا گیا اور مچھروں سے زیادہ اچھا بچاؤ ہو جاتا ہے. تو دیکھا یہ گیا کہ اگر خواتین کی اپنی آمدنی ہو تو ضرور وہ اپنے خاندان کے لیے وہ نیٹس خریدتی ہیں جن علاقوں میں یہ مسائل پائے جاتے ہیں. لیکن کیا وہ اس میں خود بھی سوئیں گی یا نہیں, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اکثر گھر کے دوسرے افراد یا مرد حضرات اس کو استعمال کرتے ہیں بنسبت اس خاتون کے جس نے اس کو خریدا تھا. The risk of chronic obstructive pulmonary disease, COPD, is 50% higher in women than in men. The major reason is exposure to smoke emitted during indoor cooking or traditional stove. Then there is another risk factor. The risk of visual impairment is higher in women. So we see that there are so many gender differences in so many health conditions that men and women experience. Gender differences in life expectancy have been reported. ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی عمر ایوریج اوسطاً عمر کتنی ہوگی, مردوں کی اوسطاً عمر کتنی ہوگی, اس میں جینڈر ڈفرینس پایا جاتا ہے. خواتین کی صورت میں ان کی لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہے, مردوں کی کم ہے. اس کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں. Boys at birth are expected to live fewer years than girls. تو پیدائش کے وقت بھی اگر ہم دیکھیں کہ لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہوگی تو میل چائلڈ کے لیے کم ہوگی, فیمیل چائلڈ کے لیے زیادہ ہوگی. سو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہیلتھ یعنی صحت اور انسان کے صنف یا اس کے جینڈر میں ایک تعلق پایا جاتا ہے.